ثم قال النبی، اب یہ ہے موقع جو وہ اصل حکمت والی بات جو آ رہی ہے وہ اب آ رہی ہے۔ ان چیزوں کا آپس میں ربط و تعلق کیا ہے؟ ثم قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شئت حدثتک یا معاذ براس هذا الامر وذروۃ السلام منه۔ اے معاذ، اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے اس امر، ہمارے دین کی جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے اور اس کی چوٹی کیا ہے۔ اس سوال میں تو حضور نے صرف 2 الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن جب جواب دیا ہے آپ نے تو پھر اس میں وہ 3 حصوں کے اندر دین کی حقیقت کو واضح کیا ہے۔ جیسے ایک درخت ہے تو اس کی ایک جڑ ہے، جڑ سے اسے غذا مل رہی ہے، پھر ایک تنا کھڑا ہوا ہے، تنے کے بل پر وہ درخت کھڑا ہوا ہے، پھر اوپر وہ شاخیں ہیں، برگ و بار ہیں، پتے ہیں۔ آم کا درخت ہے تو آم لٹکا ہوا نظر آئے گا، نیمبو کا پودا ہے تو نیمبو لٹکے ہوئے نظر آئیں گے، کنوں کا پودا ہے کنوں لٹکے نظر آئیں گے۔ وہ اوپر ہوتا ہے، ٹاپ پر ہوتا ہے درخت، ظاہر بات ہے اس کے لیے لگایا جاتا ہے نا۔ آم کا درخت آم کے لیے لگایا جاتا ہے، لکڑی کے لیے تو نہیں لگایا جاتا، بلکہ یہ کہ جو بھی پھل ہے، جو مطلوب ہے اس کا، جو چوٹی پر ہوتا ہے، جڑ میں تو نہ آم لگے گا نہ نیمبو لگے گا، نہ تنے کے اوپر آم لگے گا نہ نیمبو لگے گا، وہ تو لگے گا اوپر چوٹی پر۔ تو اسی کو میں کہہ رہا تھا کہ حضور کا دریائے سخاوت جوش میں آیا، یعنی انہوں نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب تو ہو گیا تھا، تؤمن باللہ والیوم الآخر وتقیم الصلاۃ وتعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، بس جواب مکمل ہو گیا۔ لیکن وَإِن شِئْتَ حدثتک یا معاذ، اے معاذ اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں براس ھذا الامر، ہمارے اس امر، ہمارے دین کی جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، وذروۃ السنام، اور اس کی چوٹی کیا ہے۔ سنام کہلاتا ہے اونٹ کا کوہان، جو اس کے اونٹ کے جسم کے اندر وہ اونچائی ہے، اور پھر اس کی بھی چوٹی، کوہان کی چوٹی۔ فقال بأبی و امی انت یا نبی اللہ فحدثنی، اب ان کو کیا چاہیے تھا؟ اندھا کیا چاہے؟ 2 آنکھیں، بھوکا کیا چاہے؟ 2 روٹیاں۔ حضرت معاذ حکمت دین کے متلاشی، جن کو فکر یہ دامن گیر ہے کسی طرح جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہو جاؤں، اب جب دریائے سخاوت حضور کا جوش میں آیا ہے کہ تم نے جو کچھ پوچھا تھا اس کا جواب تو میں نے دے دیا، تم چاہو تو میں تمہیں کچھ اور بھی بتاؤں، میں تمہیں بتاؤں کہ اس امر کی چوٹی کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے۔ یہ ہے وہ حکمت کا دوسرا حصہ جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا۔ حکمت شریعت کے 2 حصے ہو گئے۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ ضرور فرمائیے، مجھے بتائیے۔ فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر فرمایا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، ان راس هذا الامر ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہمارے اس معاملے کی جڑ کیا ہے؟ وہ تو یہ گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ یہ تو جڑ ہو گئی۔ آپ جڑوں کو دیکھتے ہیں کہ درخت اگر اونچا ہوگا تو جڑ بھی نیچے پھیلتی ہے، پراپ اپ کرنا ہے نا، پورے درخت کو سنبھالنا ہے کہ ادھر کی ہوا چلی ہے تو ادھر کو جھک نہ جائے، تو ادھر جڑیں جو ہے وہ اس کو پراپ کریں گی، کھاڑی رکھیں گی ادھر کی۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ درخت کے یہ 3 حصے، جڑیں بھی پھیلتی ہیں، زمین کے اندر گہری جاتی ہیں، جتنا بڑا اونچا درخت ہوگا اس کی جڑ اتنی گہری ہونی چاہیے، ورنہ تو وہ کھڑا نہیں رہے گا۔ پھر یہ کہ تنا جو ہے بہت کمپیکٹ ہے، اس کے بعد پھر شاخیں ہیں، شاخوں کی شاخ در شاخ، چھوٹی شاخ پھر چھوٹی شاخ، پھر اس میں پتر ہیں اور اس کے اندر پھل لگ رہے ہیں۔ تو فرمایا ان راس ھذا الامر ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ تم گواہی دو اس کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں، وان قوام ھذا الامر، اور اس امر کو کھڑا رکھنے والی شے، قوام تنا جو ہے جو کھڑا رکھتا ہے درخت کو، اوپر کے برگ و بار کو سنبھال کر، وَأَنَّ قَوَامَ هَذَا الْأَمْرِ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ،
نماز کا قائم رکھنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ یہ جو چار ہیں عبادتیں، ان میں سے اہم ترین دو یہ ہیں۔ بڑی عجیب ان کے اندر ایک ترتیب ہے۔ دو عبادتیں وہ ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہے، امیر ہو، غریب ہو، کوئی ہو، مرد ہو، عورت ہو، نماز اور روزہ۔ اور دو عبادتیں وہ ہیں جو صرف صاحب استطاعت پر ہیں، زکوٰۃ اور حج۔ ان دو میں سے ایک زکوٰۃ اور ان دو میں سے ایک نماز، یہ ہے اصل قوام، یعنی دین کا قوام، دین کو قائم رکھنے والی شے، دین کو ایک معاشرے کی حیثیت سے برقرار رکھنے والی شے۔ وہ قوام ھذا الامر وہ کیا ہے؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ وان ذروۃ السلام منہ، اور چوٹی جو ہے ہمارے اس دین کی، جو چوٹی کا عمل ہے، الجہاد فی سبیل اللہ۔ یہ برگ و بار جو ہے اس کا، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جس آم کے درخت پر آم نہ لگے، اس کا اور کیا مصرف ہوگا کہ کاٹ کر اس کی لکڑی جلا دی جائے؟ جس کنو کے پودے پر کنو نہ لگے، کیا مصرف ہوگا اس کا؟ کاٹ کر پھینک دیا جائے۔ یہ ہے وہ اصل شے۔ یہ نماز کس لیے ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جیسے تنے نے کھڑا کیا ہوا ہے درخت کو، اسی طرح یہ نماز کھڑا رکھے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جہاد کرنے کی غرض سے۔ میرا وہ چھوٹا سا جو کتاب چاہے حقیقت جہاد فی سبیل اللہ، جو حضرات اس وقت لے گئے تھے، دوبارہ ایک دفعہ پڑھیں یہ جہاد کی حقیقت کیا ہے۔ ہم نے جہاد کو بدنام کر دیا ہے، جہاد کے ساتھ غلط تصورات ایڈ کر دیے گئے۔ مسلمان جب جنگ کرے جہاد ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی مسلمان بادشاہ ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بدماش ہے، شرابی ہے، زانی ہے، وہ اپنے صرف عیش کو بڑھانے کے لیے، اپنے جو ریونیو ہے اس کو بڑھانے کے لیے کسی برابر کے ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے تاکہ اپنی حکومت کو توسیع دے سکے، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم نے جب جہاد کا لفظ اس طرح بدنام کیا ہے تو لہٰذا آج اغیار تو اسے خود پھیلائیں گے۔ پھر کچھ ہم نے اس کے اندر غلط کام کیا، کچھ انہوں نے آگے بڑھا دیا۔ ایک جہاد میں آپ کو بتا چکا ہوں، جہاد فی سبیل حریہ، آزادی کے لیے جہاد، اس میں کوئی جان دے گا تو وہ شہید ہی شمار ہوگا، لیکن اسے جہاد فی سبیل اللہ مت کہو، اس کی کچھ اور شرائط ہے۔ وہ 9 منزلہ عمارت جو ہے 8 سیڑھیاں چڑھ کر وہاں پہنچا جاتا ہے قتال کے مرحلے پر۔ لہذا جہاد فی سبیل اللہ کو حضور نے دین کی چوٹی قرار دیا ہے۔ جڑ کلمہ شہادت، تنا ارکان اسلام، رکن کہتے ہیں ستون کو، ان چاروں کو جمع کر کے ایک ستون بنا دیجیے، ایک تنا بن جائے گا، اور اوپر پھر برگ و بار جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ۔ اب اس حدیث کے آخر میں ایک خاص جہاد کا ذکر ہو رہا ہے، وہ قتال فی سبیل اللہ جو ہے، جس کا میں نے عرض کیا ہے کہ وہ جہاد کی چوٹی ہے۔ ایک جہاد ہے جو چوٹی ہے پورے دین کی، تو اس جہاد کی بھی ایک چوٹی ہے، وہ ہے قتال فی سبیل اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہم نے پڑھا سورہ صف میں، وہ اس لیے تھی کہ دین کو غالب کرے، لہذا آپ نے تلوار ہاتھ میں اٹھائی، جنگیں کی، غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ احزاب ہو، جنگیں کی ہیں، تلوار چلائی ہے قتال فی سبیل اللہ کے لیے۔ اور اس میں ایک خاص بات یہ تھی، اس کو سمجھ لیجئے، جس کا سورہ توبہ میں ذکر ہے، کیونکہ حضور خود بنی اسماعیل میں سے تھے، تو بنی اسماعیل پر گویا کہ آخری درجے میں اتمام حجت ہو گیا۔ اب اگر بنی اسرائیل ایمان نہیں لاتے تو ان کو وہی سزا ملنی چاہیے تھی جو قوم نوح کو ملی تھی، قوم ہود کو ملی تھی، قوم صالح کو ملی تھی، ایکسٹرمینیشن۔ لہذا ان کے بارے میں حکم حضور کو یہ تھا، اے محمد ان کے ساتھ قتال جاری رکھو، فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ یہ سورہ توبہ کی پہلی 6 آیات ذہن میں رکھیے، یہاں تک کہ وہ گواہی دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو ان کی جان چھوڑ دی جائے گی۔ لیکن باقی دنیا کے لیے یہ بات نہیں تھی، یہ صرف بنی اسماعیل یا ان کے تابع جو لوگ تھے عرب میں ان کے لیے تھا۔ باقی دنیا کے لیے کیا تھا؟ دیکھو بھائی، تم اسلام لے آؤ، ہمارے برابر کے ساتھی ہوگے، بھائی ہوگے ہمارے، ہم یہ نہیں کہیں گے ہمارے حقوق زیادہ ہیں، ہم سینئر مسلمان ہیں، تم جونیئر مسلمان ہو، نہیں، سب کے برابر۔ اور اگر یہ نہیں منظور، مسلمان نہیں ہوتے،
تم یہودی، نصارہ، مجوسی، ہندو بن کر رہنا چاہتے رہو، لیکن تمہیں اسلام کی اطاعت کرنی پڑے گی، ریاست اسلامی ہوگی، قانون اللہ کا ہوگا، نظام اسلام کا ہوگا۔ ہاں اس کے نیچے تم یہودی رہو، سینیگاگس کو جاؤ، تم عیسائی رہو، جو چاہو، ٹرینٹی کے اندر بلیو کرو، تثلیث کو مانو اور جاؤ اپنے چرچوں میں، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ بھی منظور نہیں ہے، پھر آؤ میدان میں، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ لیکن یہ کہ جو عرب کے لوگ تھے، اصل مشرکین عرب، بنو اسماعیل اور ان کے تابع لوگ، ان کو یہ تھرڈ آلٹرنیٹو نہیں تھا کہ تم رہ سکتے ہو شرک کے اوپر قائم، شرک کرو، لیکن یہ کہ اسلامی ریاست کی بالادستی تسلیم کر دو اور جزیہ دو ہاتھ سے، نہیں، یہ ان کے لیے نہیں تھا۔ یا ایمان لاؤ یا قتل۔ یہ اس کا ذکر ہو رہا اس حدیث کے آخری حصے میں۔ اس کو نہ سمجھنے سے بہت مغالطے ہو سکتے ہیں، اس لیے میں نے اس کا پس منظر آپ کو سنا دیا۔ وَأُمِرْتُ، فرمایا انما امرت، اے معاذ مجھے اس کا حکم ہوا ہے، ان اقاتل الناس، یہاں تک کہ میں قتال کرتا رہوں لوگوں سے۔ یا مراد ہے اہل عرب، حتی یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، یہاں تک کہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، وَيَشْهَدُوا أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ اکیلا ہے، تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ یہ تین شرطیں پوری کر دیں گے، فَقَدْ اعْتَصَمُوا، تو وہ محفوظ ہو جائیں گے، وَعَصَمُوا وَدِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، اور وہ بچا لیں گے اپنی جانوں کو بھی، اپنے خون کو بھی، اپنے مال کو بھی، لیکن سوائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی قانون کا حق واقع ہو جائے۔ اگر کوئی جرم کرے گا تو اس کی سزا تو ملے گی، چوری کرے گا تو ہاتھ کٹے گا، لیکن اس کے علاوہ ان کی جان و مال سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، انہیں مسلمان تسلیم کر لیا جائے گا۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، باقی ان کا حساب کہ آیا انہوں نے دل کی سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھا تھا، یا یہ کہ صرف جان بچانے کے لیے پڑھا تھا، یہ میرے ذمے نہیں ہے، اس کا حساب اللہ لے گا۔ حسابہم علی اللہ عز وجل، ان کا حساب جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے، جو بہت بلند و بالا ہے، بہت قوت اور اختیار والا ہے۔ یہ بات اب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ معاملہ خاص تھا، پوری دنیا کے لیے نہیں تھا، بلکہ مشرکین عرب کے لیے تھا۔ عرب میں بھی جو نصارہ تھے، یہودی تھے، ان کو اسی سورہ توبہ کے اندر آپشن دیا گیا ہے، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے بن کر رہیں، تو وہ یہودی رہیں، عیسائی رہیں، اسلامی مملکت میں رہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ مشرکین عرب، یہ بنی اسماعیل اور جو ان کے تابع تھے، ان کے لیے یہ رعایت نہیں ہے، انہیں تو یا تو تسلیم کرنا ہے اور یا پھر یہ قتل کر دیے جائیں گے۔ اگرچہ اس کی نوبت نہیں آئی، 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی تو پورا عرب مسلمان ہو گیا، یا کچھ لوگ پھر عرب کو چھوڑ کر چلے گئے، ایسا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں نے ہجرت کی ہے پھر اب، جو کہ ہجرت پہلے ہو رہی تھی حبشہ کی طرف تو مسلمانوں نے کی تھی، اور اب حبشہ ہی کی طرف جا رہے تھے یہ لوگ، ہجرت کرتے ہوئے اپنے اسلام سے بچنے کے لیے اور قتل عام سے بچنے کے لیے۔ یا ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیجئے، حضرت ابوبکر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ، جب منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ پیش ہوا، ایک تو وہ تھے مرتدین جنہوں نے جھوٹے نبیوں کو مان لیا، ان کا معاملہ تو علیحدہ تھا، ان کے خلاف کسی کو اختلاف نہیں تھا، جنگ کرنی پڑے گی، یہ مرتد ہے۔ لیکن ایک وہ تھے جو مانعین زکوٰۃ تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ مانتے نہیں، زکوٰۃ آپ کو نہیں دیں گے، ہم اپنی زکوٰۃ خود اپنے طور پر خرچ کریں گے۔ اس پر مسئلہ پیدا ہوا کہ ان سے جہاد اور قتال کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ حضرت عمر تک کی رائے یہ تھی کہ اس میں نرمی برتیے، 2 محاذ پہلے کھلے ہوئے ہیں، حضرت اسامہ کا لشکر جو حضور نے تیار کیا تھا آپ نے اس کو بھی بھیج دیا، ثانیاً آپ نے مرتدین جو ہیں جھوٹی نبوت کے پیروکاروں کے خلاف بھی جہاد شروع کر دیا۔ حال یہ ہے کہ حضور کے انتقال کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہیں، مورال ڈاؤن ہے، دل زخم خوردہ ہے، وہ رنجیدہ ہے، غمگین ہے، تو آپ تیسرا محاذ نہ کھولیں، جبکہ انہوں نے نہ کسی جھوٹے نبی کو مانا، نہ شرک کا معاملہ ہے،
نہ انہوں نے انکار کیا ہے کہ زکوٰۃ کو ہم مانتے ہی نہیں۔ تو اس پر حضرت ابو بکر نے جو دلیل دی تھی وہ یہ تھی کہ حضور کے قتال کے خاتمے کے لیے 3 شرطیں آئی ہیں، یہی 3 شرطیں سورہ توبہ میں بھی موجود ہیں اور یہاں اس حدیث میں بھی ہیں، حتیٰ یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ ویشہدوا ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب تک کہ یہ 3 شرطیں پوری نہیں کریں گے ان کا قتل عام کیا جائے گا۔ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول اور بندے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں کم سے کم منیمم شرط جس پر کہ قتال کا معاملہ جو اہل عرب تھے ان کے معاملے میں ختم ہو سکتا تھا۔ باقی پوری دنیا کے لیے اگر وہ اپنے مذہب پر قائم رہیں لیکن اسلام کی بالادستی قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ان سے تعرض نہیں کیا جائے گا۔ زبردستی کسی کو عیسائی کو مسلمان بنانا یا یہودی کو مسلمان بنانا یا ہندو کو یا مجوسی کو مسلمان بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیے جہاد کی جو آخری منزل ہے قتال، اس کے ضمن میں ایک اور بات آپ نے فرمائی، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ اللہ کی قسم کھانے کی بجائے یہ الفاظ استعمال کیے، اللہ کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب چاہے کھینچ لے۔ والذی نفس محمد بیدہ، اس ہستی کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ما شہب وجہ ولا برت قدم فی عمل تبتغى فیہ درجات الجنت بعد الصلاۃ المفروضۃ کا جہاد فی سبیل اللہ۔ کسی بندے کے چہرے کے اوپر تکان کے آثار نہیں آئے، نہ کسی کے پاؤں غبار آلود ہوئے کسی عمل میں جس سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے درجات چاہتا ہو جنت کے اندر، نماز فرض کے بعد جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ۔ یعنی ہمارے دین میں چونکہ صلاۃ و عماد الدین، صلاۃ تو جو ہے وہ ستون ہے دین کا، اس کے بعد تمام اعمال کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے جہاد کے راستے میں چلتے ہوئے اگر تکان کی وجہ سے چہرے کے اوپر آثار آ جائیں یا اگر چلتے 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 پاؤں غبار آلود ہو جائیں تو اس عمل میں جتنا وزن ہے اتنا کسی اور عمل میں وزن نہیں ہے۔ ساری رات قیام اللیل میں گزار دیجئے وہ وزن نہیں ہوگا، ہر روز روزہ رکھیے وہ وزن نہیں ہوگا۔ والذی نفس محمد بیدہ، یہ ریشیو پروپورشن ہمارے یہاں رہا ہی نہیں۔ ہم تو واقف ہی رہ گئے نماز روزہ حج زکوٰۃ سے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بہت تیر مارا عمرہ کر لیا، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 کرتے جا رہے ہیں۔ اس جہاد کے مرتبے کو واضح کرنے کے لیے ایک دوسری مثال دے رہے ہیں، وَلَا ثَقَّلَ مِيزَانَ عَبْدٍ، اور کسی بندے کے اعمال کی جو ترازو ہوگی اللہ کے ہاں اسے نہیں زیادہ بوجھل کیا جتنا کہ کدابۃ تنفق لہ فی سبیل اللہ اور یحمل علیہا فی سبیل اللہ، جتنا کہ وہ جانور، وہ گھوڑا یا وہ اونٹ جو اللہ کی راہ میں کام آ گیا، یا یہ کہ جس پر سوار ہو کر اس اللہ کے بندے نے جہاد کیا، قتال کیا اللہ کی راہ میں، اس سے جو اس کے نیکی کا پلڑا جتنا بھاری ہوگا کسی اور شے سے بھاری نہیں ہوگا۔ یعنی اپنی جان دے دینا تو بہت بڑی بات ہے، ظاہر بات ہے آپ کو معلوم ہے جنگ کے اندر تیر آ رہے ہیں تو کوئی تیر جو ہے سیدھا گھوڑے کی گردن میں جا لگا، ختم ہو جائے گا کہ نہیں؟ اونٹ کے نہر جس طرح کرتے ہیں وہیں گیا تیر جو ہے سیدھا، تو اونٹ بیچارہ کہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہاں تنفقوں کا لفظ وہ آ گیا، انفاق کے معنی میں نے کہا تھا کہ انفاق مال بھی ہے اور بذل نفس بھی ہے، جان دے دینا بھی ہے۔ تو فرمایا ولا ثقل میزان عبد، نہیں کیا زیادہ بھاری کسی بندے کے میزان کو، نیکی کے پلڑے کو، کدابۃ، جتنا کہ وہ جانور، وہ سواری، تنفق لہ فی سبیل اللہ، جو کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے میں کام آ گئی، او یحمل علیہا فی سبیل اللہ، یا جس پر سوار ہو کر اس نے اللہ کی راہ میں قتال اور جہاد کیا۔ یہ ہے ریشیو پروپورشن ہمارے دین کے اعمال کا۔ بدقسمتی سے یہ تصور ہمارا ہوتے 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 خالص مذہبی سا ایک معاملہ، بس کچھ عقائد ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مراسم عبودیت ہیں،
کچھ کھانے پینے شادی بیاہ کے قوانین ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس کے علاوہ ہمارے سامنے دین کی وہ چوٹی، دین کا وہ عمل جس کے لیے کہ اس حدیث کے اندر واضح کیا گیا ہے، وہ پیش نظر ہی نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔